الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اسم الصفہ، اسم الصفت المشبہ، اسم صفت یا صفت مشبہ وہ اسم ہے جو عموماً فعل لازم سے مشتق ہوتا ہے اور کسی ذات کی ثابت شدہ صفت ظاہر کرتا ہے۔ غور فرمائیے، بعض لوگ صفت کہتے ہیں، غلط ہے، فا کے اوپر زبر ہونا چاہیے، صفت کہیے۔ صفت غلط ہے، صفت صحیح ہے۔ اسم صفت معنی اور مفہوم میں اسم فاعل اور اسم مفعول سے مشابہ ہوتا ہے۔ جیسے آپ کسی کو صاحب جمال ہے، اگر اس کی صفت بیان کرنا چاہیں تو آپ اسے جمیل کہیں گے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ حسن و جمال اس کی ثابت شدہ مستقل اور پائیدار صفت ہے۔ لیکن اسم فاعل میں پائیدار صفت نہیں ہوتی، بلکہ اسم صفت مشبہ میں مستقل اور پائیدار صفت ہوتی ہے۔ جیسے اگر آپ کسی کو سارق کہتے ہیں تو سارقن یہ اسم فاعل ہے اور فاعل کے وزن پر ہے، تو چوری اس کی مستقل اور پائیدار صفت نہیں ہے، بلکہ اس کی معنی یہ ہوتے ہیں کہ چوری کا عمل اس سے سرزد ہوا ہے، جب وہ چوری کر رہا ہے تو اس وقت وہ سارق ہے۔ لیکن اگر کسی کو آپ حسین کہیں گے یا کالا کہیں گے یا قصیر کہیں گے، چھوٹا کہیں گے، بونا کہیں گے، تو یہ اس کی مستقل پائیدار صفت ہے، جبکہ فاعل کی صفت غیر مستقل، عارضی اور ناپائیدار ہوتی ہے۔ تو یہ فرق جو اسم فاعل اور اسم صفت میں ہے، اس کا ملحوظ رکھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ لیکن اس میں ایک استثناء ہے، فعلان، اور فعلا کے وزن پر جو صفات ہوتی ہیں وہ عارضی ہوتی ہیں، تفصیل اس کی آگے آئے گی۔ افعل کے وزن پر بھی بعض اسماء صفت آتے ہیں، ان کو افعل الصفہ کہتے ہیں، یہ افضل التفضیل نہیں ہیں۔ افعل التفضیل ایک دوسرے پر برتری اور فضیلت ثابت کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن افعل الصفہ رنگ، عیب، انسانی حلیے کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسم صفت میں بھی کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا، اور بعض اوقات اسم صفت مشبہ متعدی افعال سے بھی بنتے ہیں اور مفعول کے معانی دیتے ہیں۔ جیسے فعیل کے وزن پر دیکھیے آپ، قتیل، قتیل کا مطلب ہے قتل کیا ہوا یعنی مقتول، اور جریح کا مطلب ہے مجروح، ذبیح کا مطلب ہے مذبوح، ذبح کیا ہوا، اور اسی طرح اسیر مأسور کا معنی دیتا ہے یعنی قیدی۔ اور اسی طرح فعول کے وزن پر بھی بعض اوقات اس میں صفت متعدی افعال کی صورت میں آتے ہیں، جیسے رسول کا مطلب ہے مرسل یعنی بھیجا ہوا۔ اہل صنعت و حرفت کے لیے بھی اسم صفت مشبہ فعال کے وزن پر استعمال کیا جاتا ہے، جیسے نجار۔ یہ فرق آپ نوٹ فرمائیے، ہم نے آپ سے کہا تھا کہ فعال کا وزن عام طور پر تو مبالغے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے اکال، فعال، قتال، وزا اور دجال، کذاب، مبالغے کے لیے۔ لیکن نجار اور اس طرح کے بعض الفاظ صفت کے طور پر بھی اہل حرفت کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ استعمال کیا جانے والا اسم صفت فعیل کے وزن پر آتا ہے، اور یہ مذکر اور مؤنث
دونوں کے لیے ہے، جیسے فصیح، سعید، کریم، قتیل، رحیم، خلیل، زعیم، سریع، سفیہ، سقیم، قسیم، بشیر، بصیر، رجیم، رفیق، رہین، غلیظ، ندید اور نقیر۔ اسی طرح حضیم پتلے کو کہتے ہیں، بہیج صاحب بہجت اور خوشگوار تر و تازہ چیز کو کہتے ہیں، رحیق عمدہ شراب کو کہتے ہیں، سمین موٹے کو، اور نفیس حریص نفیس، یہ سارے الفاظ بھی اسماء صفت ہیں جو فعیل کے وزن پر آتے ہیں۔ مفعول کے معنی میں بھی فعیل کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اس کی مثالیں پہلے بیان ہو چکی ہیں، قتیل، جریح، ذبیح، اسیر۔ اب آ جائیے فعول کے وزن پر۔ ہم نے بتایا تھا کہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے اس میں صفت استعمال ہوتا ہے، جیسے شفوق، وقور، غفور، رسول، حلوع، ظلوم، جہول، قتور۔ ظلوم اور جہول اس میں صفت بھی ہیں اور اس میں مبالغہ بھی، اور یہ دونوں کا ایک امتزاج ہے، یوں سمجھ لیجئے۔ فعلانو کے وزن پر بھی مذکر اس میں صفت آتا ہے، جبکہ فعلا کے وزن پر مؤنث اس میں صفت آتا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ یہ صفت عارضی ہے، مستقل نہیں ہے۔ فعلانو کے وزن پر اور فعلا کے وزن پر جو صفت آتی ہے وہ عارضی ہوتی ہے، جیسے کسلانو کاہل کو کہتے ہیں، تابانو تھکے ہوئے کو کہتے ہیں، عطشانو پیاسے کو کہتے ہیں، فرحان خوشی محسوس کرنے والے کو کہتے ہیں، غضبان غصے میں جو شخص ہو اس کو کہتے ہیں، جوعان بھوکے کو کہتے ہیں، حیرانو، کسلانو، تعبانو، عطشانو، فرحانو، غضبانو، جوعانو، حیرانو۔ اب اس کی تانیث جو ہے، کسلان کی تانیث ہے کسلا، اور غضبان کی غضبا، عطشان کی عطشا، جوعان کی جوعا، فرحان کی فرحا، اور تعبان کی تعبا، اور اسی طرح اور الفاظ کو آپ قیاس کر لیجئے۔ بعض اوقات کبھی کبھی فاعل کے وزن پر بھی اس میں صفت آتی ہے، جیسے عادل، عالم، جاہل، صادق، اور بعض اوزان بہت ہی شاذ ہیں فعل کے وزن پر، جیسے فریح، اور فعل کے وزن پر عذب میٹھا، اور صعب دشوار کے معنی میں، اور فعل کے وزن پر صفت ہے حسن یعنی اچھا اور خوبصورت۔ فعلۃ کے وزن پر اس میں صفت ہے قسمت تقسیم کے معنی میں۔ فعال کے وزن پر جیسے شجاع اور عجاب، اور عجاب مبالغے کا بھی وزن ہے، یہ پہلے آپ کو بتایا جا چکا ہے۔ فعال کے وزن پر جبان بزدل کو کہتے ہیں، یہ اس میں صفت بھی آتی ہے۔ فعال جمع ہے کریم کی، اور کرام یہ بھی اس میں صفت ہے۔ فعل کے وزن پر جنوب اس میں صفت ہے۔ یہ بات ہم نے پہلے بتائی تھی آپ کو کہ اہل حرفت کے لیے اس میں صفت فعال کے وزن پر آتی ہے، جو بنیادی طور پر اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے، لیکن خیاط، نجار، خباز، حجام، بزاز، یہ تمام اہل حرفت کے لیے استعمال ہونے والے اسماء صفت ہیں۔ خیاط درزی کو کہتے ہیں، نجار بڑھئی کارپینٹر کو کہتے ہیں، خباز نان بائی کو کہتے ہیں، حجام خون نکالنے والے یعنی حجامہ کرانے والے کو کہتے ہیں۔ اردو میں حجام نائی کو کہتے ہیں، لیکن عربی میں نائی کو حلاق کہتے ہیں، اور یہ بھی اہل حرفت ہی میں سے۔
پارچہ فروش کپڑے بیچنے والے کو بزاز کہتے ہیں۔ تو یہ اوزان ہے جو آپ کے ذہن میں بالکل واضح ہونے چاہیے۔ فعیلتن کے وزن پر بھی اس میں صفت آتا ہے، جیسے بصیرتن، قبیصتن، خلیفتن، اور جمع اس کی فعائل حمزہ کے ساتھ آتی ہے، جیسے بصائر، خبائث، یہ غیر منصرف ہے یہ۔ اور افعل الصفہ بعض اوقات رنگ کے بتانے کے لیے یا عیب کو بتانے کے لیے یا انسانی حلیوں کو بتانے کے لیے آتی ہے، اور اس کے 3 اوزان ہیں۔ مذکر واحد کے لیے افعالو، اور مذکر مؤنث واحد کے لیے فعلاء، اور مذکر اور مؤنث جمع کے لیے فعلن، جیسے احمرو، احمرو سرخ، اسودو کالا، اور آرجو یہ لنگڑے کو کہتے ہیں۔ تو احمر کی تانیث حمراء ہے، اسود کی تانیث سوداء ہے، آرج کی تانیث ارجاء ہے، اور دونوں کی جمع مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے حمرن، یعنی لال، اور سودن، اسود اور سودا دونوں کی جمع ہے سود، یعنی کالے، اور آرج اور ارجاء دونوں کی جمع ہے ارجن۔ اب فرض کیجئے آپ افعل التفضیل کے معنی میں افعل الصفہ کو ادا کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں اشد کا لفظ اضافہ کر دیا جاتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ہوا اشد سوادن، اور سوادن یہاں اس میں تمییز ہے، اور اشد اس میں تفضیل ہے، یعنی وہ کالے پن میں بہت زیادہ ہے، اشد سوادن، کیونکہ اسود بھی اسی وزن پر ہے، اور اشد بھی اشدد کے وزن پر ہے، افعل کے وزن پر، اس میں تفضیل۔ تو اس طرح اہل زبان اگر عیب اور حلیے اور رنگ کا معاملہ ہو تو اشد کا استعمال کرتے ہیں۔ اب یہاں یہ رنگ، عیب اور حلیے سے متعلق ایک چارٹ ہے، ذرا غور سے توجہ سے اس چارٹ کو ملاحظہ کیجئے۔ پہلے کالم میں واحد مذکر ہے جو افعالو کے وزن پر ہے، دوسرے کالم میں واحد مؤنث ہے جو فعلاء کے وزن پر ہے، اور تیسرے کالم میں جمع مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ہے۔ اب دیکھیے اسم، بہرے کو کہتے ہیں اسم، اور اس کی تانیث ہے سماء اور سمن، جیسے کہ قرآن میں ہے سمن بکمن عمیون، تو سمن بھی جمع ہے، بکمن بھی جمع ہے، اور عمیون بھی جمع ہے، اور اس میں مذکر اور مؤنث دونوں شامل ہیں۔ اب دیکھیے عامہ، اندھے کو کہتے ہیں، اور اس کی تانیث ہے عمیاء اور عمیون، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے جمع ہے۔ ازرق، نیلے کو کہتے ہیں، ازرق کی تانیث ہے زرقاء، عورت کے لیے تانیث کے لیے مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور دونوں کی جمع ہے زرقن۔ اخضر آپ جانتے ہیں سبز کو کہتے ہیں، اور اس کی تانیث ہے قدراء، جیسے کہ آپ گنبد قدراء کہتے ہیں، اور دونوں کی جمع ہے قدرن۔ اسی طرح اصفر، پیلے کو کہتے ہیں اصفارو، اور اس کی تانیث ہے صفراء، اور جمع ہے صفرن۔ اخرس بھی گونگے کو کہتے ہیں، اس کی تانیث ہے خرساء، اور جمع ہے خرسن۔ اب کم بھی گونگے کو کہتے ہیں، اور اس کی تانیث ہے بکماء اور بکمن، جیسا کہ قرآن میں آیا ہے سمن بکمن عمیون، یہ جمع ہے۔ آرج کی تانیث ارجاء ہے، اور یہ بات بتائی جا چکی ہے پہلے بھی کہ الف کے بعد حمزہ آ جائے تو علم تجوید کے اعتبار سے اس کی 6 حرکتیں ہوتی ہیں،
اور یہ مد متصل ہے، مد لازم ہے، اس کو کھینچ کر پڑھنا پڑتا ہے. اور آرجو اور ارجاؤ دونوں کی جمع ہے ارجن. احمر کی تانیث ہے حمراء اور حمرن جمع ہے. اسود کی تانیث ہے سوداء اور سودن، اسود اور سودا دونوں کی جمع ہے. اور اسی طرح ابید کی تانیث بیضاء ہے اور اس کی جمع بیدن ہے، اور بید کا لفظ بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے. اور آین فراخ چشموں کہتے ہیں جس کی آنکھیں کشادہ ہوں، بڑی ہوں، اور اس کی تانیث ہے عیناء اور اس کی جمع ہے عین. عین یاد رکھیے، کشادہ آنکھوں والے اور کشادہ آنکھوں والیاں، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے عین. جیسے قرآن مجید میں ہے حورن عین، حورن عین. اور اب یہاں ایک دلچسپ بات ذرا نوٹ فرمائیے. احور کہتے ہیں سیاہ چشم کو، احورو، کالی آنکھوں والا احورو. اس کی تانیث ہے حوراء، کالی آنکھوں والی. اور حور اردو زبان میں تو واحد استعمال ہوتا ہے اور اس کی جمع حوریں استعمال ہوتی ہے، لیکن عربی زبان میں حورن جمع ہے، احور کی بھی جمع ہے اور حوراء کی بھی جمع ہے. حور کا عربی زبان میں مطلب ہوگا کالی آنکھوں والے اور کالی آنکھوں والیاں. حورن عین کا مطلب ہوگا جن کی آنکھیں کالی ہیں، مذکر بھی اور مؤنث بھی، اور جن کی آنکھیں کشادہ بھی ہیں، بڑی بھی ہیں. یعنی بڑی آنکھیں بھی ہوں اور کالی آنکھیں بھی ہوں تو اس کے لیے ترکیب استعمال کی گئی ہے قرآن مجید میں حورن عین کی. اب یہاں ایک ٹیبل ہے، ذرا دیکھ لیجئے، یہ بہت اہم ہے اسماء مشتقہ ایک نظر میں. اور یہ ایک جدول ہے، ایک ٹیبل ہے. یہاں دیکھ لیجئے، مادہ ہے نصرہ اور اس کا مصدر ہے نصرن، مدد کرنا. اس میں فاعل ناصرن ہے، مدد کرنے والا. منصورن اس میں مفعول ہے جس کی مدد کی گئی ہے. اس میں ظرف ہے منصر، یعنی وہ جگہ، وہ وقت جہاں مدد کی گئی ہے اسے منصرن کہیں گے. اس میں آلہ منصر ہے، یعنی وہ آلہ، وہ انسٹرومنٹ، وہ ٹول جس سے مدد کی گئی ہے اسے منصر کہتے ہیں. نصیرن یہ اس میں صفت ہے، جو شخص ہمیشہ مدد کرتا ہے اس کو نصیرن کہیں گے، یعنی اس کی یہ مستقل اور پائیدار صفت ہے. ناصر جب مدد کرتا ہے تو وہ ناصر ہے، اور نصیر ہمیشہ مدد کرنے والا ہے. اس میں مبالغہ ہے نصارن، فعال کے وزن پر، اور اس میں تفضیل ہے انصارو، زیادہ مدد کرنے والا. تو یہاں یہ جو جدول ہے اس میں ایک مشق دی گئی ہے، تو اس کو آپ پر کیجئے اور یہاں غور فرمائیے. ایک ہی مصدر ہے نصرن اور اس سے 7 اسماء مشتقہ بنتے ہیں، اور اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں ظرف، اس میں آلہ، اس میں صفت، اس میں مبالغہ اور اس میں تفضیل. تو مصدر وہ پاور ہاؤس ہے، وہ مبدا ہے، وہ منبع ہے جہاں سے ساری چیزیں پھوٹتی ہیں. اسماء بھی پھوٹتے ہیں اور وہاں سے شاخیں پھوٹتی ہیں اور وہاں سے افعال بھی پھوٹتے ہیں. تو اسی سے آپ ینصرون، تنصرون، نصر ینصر، انصر، یہ افعال بناتے ہیں. تو یہ جو جدول آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے یہ اسماء مشتقہ کا جدول ہے، یہ چارٹ ہے، اور یہاں 7 اسماء مشتقہ نصرن کے مادے سے بیان کیے گئے، اور نیچے فتحن کا بھی یہاں ذکر ہے، اور باقی چیزوں کو آپ خود فل کرنے کی
کوشش کیجئے